السلام علیکم ساتھیو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہے؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج میں نے ایک بہت ہی اچھا واقعہ پڑھا۔ میں نے سوچا وہ واقعہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، کیونکہ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کتنی زبردست طاقت چھپا کر کے رکھی ہے اور قرآن پاک کی کیا حقانیت ہے۔ چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو پنڈت نے ایک اعلان کیا کہ ہندو مذہب سچا مذہب ہے اور اسلام جھوٹا مذہب ہے، اور دلیل اس نے یہ پیش کی کہ ہمارا فلاں مندر جو 2000 سال سے بنا ہوا ہے آج تک بالکل صحیح سالم ہے، اس کی دیواریں، کھڑکیاں، دروازے، غرض سب کچھ ویسا کا ویسا آج تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے، جبکہ مسلمانوں کی مساجد ایک سال بھی نہیں گزرتا کہ رنگ روگن، در و دیوار، دروازے اور کھڑکیاں سب کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام مٹنے والا ہے اور ہندو مذہب باقی رہنے والا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس پروپیگنڈے کا جواب دینے میں ناکام رہی اور اس کی وجہ سے لوگ بہت شش و پنج میں مبتلا ہو گئے، یعنی کنفیوز ہو گئے کہ اس پروپیگنڈے کا روک تھام کیسے کیا جائے۔ ایسے میں حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آگے آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس کا جواب میں دوں گا۔ پنڈت نے کہا کیا جواب ہے؟ حضرت نے کہا کہ ایسے نہیں، اسی مندر کے دروازے پر جواب دوں گا۔ مقررہ وقت پر مسلمان اور ہندو سب جمع ہو گئے کہ دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت مندر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور قرآن کی آیت لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے جلال سے ڈر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آپ آیت پڑھتے جاتے اور مندر کے در و دیوار اور دروازوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے جاتے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر اپنے دین کی حقانیت کی کرامت ظاہر کر دی اور مندر کی دیواریں گرنا شروع ہو گئی، دروازے ٹوٹنے لگے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پنڈت جلدی سے حضرت کے قدموں میں گر گیا اور کہا بس کرے، بہت ہو گیا، لیکن اس کی حقیقت تو بتا دے کہ یہ کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو تم اس کو بھی دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے پست ہو جاتا اور پھٹ پڑتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کرے۔ پھر اس مندر کی کیا مجال ہے؟ یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا۔ یہ تو مسجد کی عظمت ہے کہ اس میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر بھی اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے۔ یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے تفسیر عزیزی میں صفحہ نمبر 179 پہ 179۔ اسی طرح کے دلچسپ واقعات، نصیحت آموز باتیں اور قرآن پاک کی تفسیر سننے کے لیے ہماری چینل عدل کی آواز کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اب ملاقات ہوگی اپنی آئندہ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا نگہدار، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔